السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی خیریت سے ہوں گے، اور میری یہی دعا ہے کہ آپ اور آپ کے پیارے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خیریت سے رہیں اور تندرست رہیں۔ تو آج تو جناب اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کمال کا موسم بنایا ہوا ہے، ٹھنڈی اور تیز ہوا چل رہی ہے اور بہت اچھی دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے ساتھ میں۔ تو آج کا جو آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا ہوگا واقعہ کہ صدقے سے علاج، تو یہ شام کا واقعہ ہے۔ شام میں ایک ڈاکٹر تھا، دمشق شہر میں وہ رہتا تھا، اور اس ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی تھا۔ وہ دمشق ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھا، تو اچانک اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ تو جب اس کے ساتھی ڈاکٹروں نے اس کو ایڈمٹ کیا ہاسپٹل میں، تو اس کی رپورٹس وغیرہ اس کو چیک اپ کیا گیا، تو اس کو کینسر جیسا موذی مرض لگ چکا تھا۔ تو اس کے جو ساتھی ڈاکٹر تھے انہوں نے ایک بہت اچھے ڈاکٹروں کی ٹیم تشکیل دی جو اس کا خصوصی علاج کر رہی تھی۔ تو کافی دیر علاج کرنے کے باوجود اس کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، اس کی طبیعت بہتری کی طرف آ ہی نہیں رہی تھی۔ تو ڈاکٹر اس کے علاج سے مایوس ہو چکے تھے، اور ڈاکٹروں نے اس کو یہاں تک کہہ دیا کہ اے عیسیٰ، اب تم چند مہینوں کے مہمان ہو، کیونکہ تمہارا مرض جو ہے وہ کافی حد تک آخری سٹیج پر چلا گیا ہے، اور تمہارے پاس ابھی چند مہینے ہیں۔ تو ڈاکٹر عیسیٰ جو تھا وہ بہت مایوس ہوا اور بہت پریشان بھی ہوا، اور وہ تھا بھی ابھی نوجوان، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، البتہ اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ تو جب اس کی منگیتر کو پتہ چلا کہ میرے منگیتر کو اس کینسر جیسا مرض لاحق ہو چکا ہے، تو اس کے رشتہ داروں نے، اس کے گھر والوں نے اس کو کہا کہ تم ڈاکٹر عیسیٰ سے اپنی منگنی توڑ دو۔ لیکن وہ لڑکی بھی تقوی والی تھی، اس نے کہا کہ میں اللہ کے ہاں سے نا امید نہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے۔ تو ایک دفعہ ڈاکٹر عیسیٰ بڑے مایوسی کے عالم میں، پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی۔ وہ حدیث کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا علاج صدقے سے کیا کرو۔ تو جب اس نے اس حدیث کے الفاظ پر غور و فکر کیا، تو اس نے کہا کہ اگر یہ حدیث سچ ہے تو میں کیوں نہ اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقہ کروں اور صدقے کے ذریعے اپنا علاج کروں۔ تو اس کے پاس جو مال و دولت تھا وہ کافی حد تک وہ اپنے علاج پر خرچ کر چکا تھا۔ تو جو کچھ اس کے پاس باقی بچا، تو اس کے کچھ دور کے کچھ رشتہ دار تھے، جاننے والے تھے، ان کا جو گھر کا سربراہ تھا وہ وفات پا چکا تھا، اور اس کی جو فیملی تھی، گھر والے تھے، وہ بہت قسم پرسی اور غربت کی حالات سے گزر رہے تھے، اور بہت مشکل سے ان کا گزارا ہوتا، کبھی فاقوں میں تو کبھی مشکل سے، اس طرح وہ اپنا زندگی کا گزارا کیا کرتے تھے۔ تو جب ڈاکٹر عیسیٰ کو پتہ چلا، تو اس نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ میرے پاس جو پیسے بچے ہیں تم یہ سارے کے سارے ان کو دے آؤ، اور ان کو میرے حالات بھی بیان کرنا کہ مجھے کس طرح کا مرض لاحق ہو چکا ہے اور میں کس نیت سے آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ اور اس نے اپنے دوست سے کہا کہ ان کو کہنا کہ میرے لیے دعا کریں، کثرت سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت اور تندرستی عطا کریں۔ تو وہ جب انہوں نے اس کی امداد کی تو وہ اس کے لیے دعائیں بھی کرنے لگے۔ تو اسی طرح ڈاکٹر عیسیٰ کو جب بھی کچھ پیسے میسر آتے تو وہ ان تک بھیجتا، اور وہ اس کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ تو ایسے ہی دن گزرتے گئے، اور ڈاکٹر عیسیٰ کو اپنی جو صحت تھی اس میں بہتری محسوس ہونے لگی۔ تو جب کچھ دن گزرے تو اس کو اپنی طبیعت کافی حد تک بہتر لگی، تو اس نے اپنے ڈاکٹروں کو کہا کہ اب آپ میری رپورٹس دوبارہ کریں۔ تو جب ڈاکٹروں نے اس کی دوبارہ رپورٹس کیں تو وہ سب حیران ہو گئے کہ ڈاکٹر عیسیٰ کی رپورٹ بالکل صحیح آئی تھی، اور ان میں کوئی کینسر کا مرض نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل تندرست اور توانا کر دیا۔ اور اس نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ میں نے یہ ایک حدیث پڑھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنا علاج صدقے سے کرو، تو میں نے اسی نیت سے، ہمارا کوئی جاننے والا تھا، ان کو میں نے ان پر صدقہ کیا اور ان سے دعائیں کروائیں، تو اللہ نے دیکھو مجھے آج صحت اور تندرستی دی ہے۔ حالانکہ تم لوگ مایوس ہو چکے تھے اور تم نے یہی کہا تھا کہ تم چند مہینوں کے، چند ہفتوں کے مہمان ہو، لیکن دیکھو مجھے اللہ پر ایمان تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان تھا، تو میں نے اپنے اسی نیت سے ان پر صدقہ کیا اور انہوں نے میرے لیے دعا کی، اور اللہ نے آج مجھے دیکھو کینسر جیسے مرض سے بالکل نجات دے دی ہے۔ تو دیکھیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی الفاظ نکلے ہیں وہ ہمیشہ سچ ہوتے ہیں۔ صرف اس میں ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس حد تک ان باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم یہ بھی نہیں کہ اگر آپ کو کوئی مرض لگے تو آپ جناب ظاہری اسباب اختیار نہ کریں، تو آپ کو جو مرض ہے آپ ظاہری اسباب بھی اختیار کریں اور اس کے ساتھ صدقہ بھی کریں۔ تو اس طرح آپ جلد از جلد انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی آپ کی زندگی میں مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آپ سے ٹال دیں گے۔ تو اگر جناب آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔